ذی الحجہ کے 10 دنوں کی 10 عبادتیں ہیں۔ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس میں 10 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھنا ہے، اور چاند دیکھنے کی پھر دعا پڑھنا ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھ کر دعا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ چاند جو ہے نا، یہ چاند مسلمانوں کے واسطے نکلتا ہے، کیونکہ اس چاند سے کسی اور کا تعلق نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا تعلق ہے۔ اور یہ چاند وہ ہے کہ جس سے حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ چاند وہ ہے کہ جس چاند کو دیکھنے کے بعد قربانی کرے گا آدمی۔ یہ چاند وہ ہے کہ جس چاند کو دیکھنے کے بعد حج کے ارکان شروع ہوں گے۔ حاجی کو حج کون سی تاریخ کو کب کرنا ہے وہ چاند ہے، کوئی عام چاند نہیں ہے، اس لیے چاند دیکھنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد دعا کرے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے ان 10 دنوں کا، کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اپنے بال نہ، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن نہیں کاٹنا چاہیے۔ نہیں کاٹے گا تو کیا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، اب یہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا، اس کو کب کاٹنا ہے؟ اپنے جو جانور ہے اس جانور کا ذبح ہو جانے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، تو اس آدمی کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اب جو آدمی ایسا ہے کہ غریب آدمی ہے، اس کو قربانی واجب نہیں ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو وہ بھی ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرے، ان لوگوں کی نقل اتارے۔ نقل مارنے والوں کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ نمبر مل جاتے ہیں۔ جب دنیا والے نقل اتارنے والوں کو نمبر دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور بالضرور نمبر دیں گے۔ جس طرح حاجی حج کرنے گئے ہیں، احرام باندھنے کے بعد حج ہونے تک 10 تاریخ تک جب تک قربانی ان کی نہیں ہو جائے گی، جب تک وہ نہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، نہ بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں حاجی۔ تو جس طرح حاجی کر رہے ہیں تم بھی یہاں رہ کر ان کی مشابہت اختیار کرو، ان کی نقل اتارو، تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے لوگ حاجی حج کرنے گئے۔ اس طرح وہ آدمی جس آدمی پر قربانی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو وہ بھی اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، کیونکہ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی قربانی کروں۔ تو حضور نے فرمایا کل میں نے تجھے دیکھا تھا کہ اونٹ کو تو چرا رہا تھا وہاں پر، وہ کس کا اونٹ تھا؟ وہ تیرے پاس ہے نا اونٹ، اس کو ذبح کر۔ تو اس نے فرمایا کہ رسول اللہ اونٹ میرا نہیں ہے، وہ اونٹ تو میرے مالک کا ہے، میں تو کرائے پہ اجرت پر اس کو چراتا ہوں، وہ میرا نہیں ہے، لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی قربانی کے ایام میں قربانی کروں، تو میرے پاس جانور نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد تم اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹو۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد تم اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹو گے، اور قربانی کے دن عید کا دن ہوگا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹو گے، تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا کہ جتنا ان لوگوں کو ثواب مل رہا ہے جو آدمی قربانی کر رہے ہیں۔ تو غریب آدمی کے مزے آگے۔ تو غریب آدمی، جس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو وہ بھی اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اور غریب آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو پڑھے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ بس اتنا فرق ہے کہ شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ جب تڑپ ہی نہیں ہے تو عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے، تڑپ کے بعد ہی عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ تو ذی الحجہ کے 10 اعمال۔ دوسرا اعمال کیا ہے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اس کے بعد تیسرا عمل کیا ہے؟ روزے رکھنا ہے، جو میں نے ابھی روزے بتایا کہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ذی الحجہ کے مہینے میں جو آدمی روزے رکھے گا تو اس کو 1 روزے کے بدلے 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اس کو 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال آنے والا سال، 1 گزرا ہوا سال۔ چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام یہی تحلیل و تکبیر پڑھتے رہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور 5واں کام کیا ہے کہ عرفے کی رات عبادت کرنا ہے۔ عرفے کی رات جو آدمی عبادت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس دن بھی اس کا دل زندہ ہوگا۔ چھٹا کام کیا ہے؟ ان 10 دنوں کا چھٹا عمل ہے عرفے کا روزہ رکھنا۔ جو آدمی عرفے کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف۔ اور 7واں کام کیا ہے کہ عید کی رات عبادت۔ جو آدمی عیدین کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس پر واجب فرما دیتے ہیں۔ 7واں کام کیا ہے کہ عید کی نماز پڑھنا ہے۔ عید کی نماز ایسا نہیں کہ بھئی سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز آتی ہے، اس میں بھی آدمی آگے پیچھے ہو جائے۔ تو عید کے دن عید کی نماز، عید کی جو ہے وہ عید کی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو 9واں کام ہے وہ ہے قربانی، جس آدمی پر قربانی وہ قربانی کرنا۔ اور 10واں کام کیا ہے ان 10 دنوں کا کہ 10 ذی الحجہ کے عید کے دن اور ان 10 دنوں کے اندر غریب کا خیال کرنا ہے۔ جس طرح ہم لوگ عید منا رہے ہیں، غریب کے گھر میں بھی چولہا چلنا ہے، غریب کو بھی جو ہے خوشی کے ساتھ عید منانا ہے۔ یہ 10 کام ان 10 دنوں کے ہیں۔